اللہ رب العزت نے ہر چیز کو توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا پارہ پہلا صفحہ، رب العزت اس امت مسلمہ کی قرآن کریم میں حیثیت کو بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ امت اعتدال ہے۔ امت اعتدال کا معنی میانہ رو امت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، میانہ رو بندہ تب بنتا ہے جب بندہ اپنا حق لے اور دوسرے کا حق دوسرے کو دے۔ یہ دنیا میں یاد رکھیں، کہا تب جاتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے جہاں کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا۔ جب کسی کو کسی کا حق نہیں ملے اسے کہتے ہیں یہاں جنگل کا قانون ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں انسان نہیں بستے، حیوان اور جانور بستے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے۔ لیکن جنگل کا قانون تو جنگل میں ہے، ہم جنگل میں نہیں، ہم شہر میں ہیں۔ ہمارے لیے نظام حیات اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ہر نعمت کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ مثلا میں اپنے جسم سے شروع کرتا ہوں، حدیث پاک میں ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جہاں میں یہ بخاری شریف کی روایت حضرت انس کے واسطے سے ہے کہ آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ کیا مطلب؟ میری جان کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ جان کی جو ضروریات ہیں، جسم کی جو چاہتیں ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے میں ان کو پورا کروں۔ مثلا کوئی بندہ کہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، نیند چھوڑ دوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، ہر ٹائم کھانا پینا چھوڑ دوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنی جان کو تھکاؤں گا، اس کو کسی کام میں نہیں رکھوں گا، تو یہ باتیں غلط ہے۔ 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام صوم الوصال رکھتے ہیں۔ صوم الوصال کا معنی مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہمیں افطاری سمجھ نہیں آتی۔ انہیں پتہ چلا حضور پاک کا یہ بھی کام ہے، انہوں نے پے در پے روزے شروع کر دیے۔ نکاحت ہوئی، کمزوری ہوئی، جسم میں ضعف آیا، بستر پہ آ گئے، صاحب فراش ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو آئے، پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا حال احوال عرض کیا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، اللہ یطعمنی ویسقینی ایکم مثلی، تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ رب مجھے کھلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر، اللہ مجھے پلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر۔ تو انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ جب اسے آرام چاہیے آپ آرام دو، اسے خوراک چاہیے آپ خوراک دو، جب اسے راحت چاہیے آپ راحت دو۔ ایسے انسان کے جسم کے ساتھ، انسان کے ساتھ لگی ہوئی ضروریات ہیں۔ مثلا انسان کی بیوی ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حدیث پاک میں بیوی کو بیوی کا حق دو۔ ایسے بندے کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو ان کا حق دینا چاہیے۔ ماں باپ سے ہم حق لینے کی بات تو کرتے ہیں، ماں باپ کو حق نہیں دیتے۔ کوئی بندہ کہیں آفیسر ہے اور اس کے نیچے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، آفیسر نے اپنے ماتحت کو حق دینا ہے اور ماتحتوں نے اپنے آفیسر کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھنے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے حضرت سعد کے واسطے سے، ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی پاور کی بقدر حکمران ہے۔ جتنی طاقت ہے جس پہ چلتی ہے اتنا یہ حکمران ہے، اور نیچے والی یہ رعایا ہے۔ اور کل قیامت میں اگر اپنے محتاطوں کا حق نہ دیا تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کریں گے، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ اسی طرح اگر بندہ بڑا بھائی ہے، والد دنیا سے چلا گیا، وراثت کی ذمہ داری اس کے سر ہے، اس نے تقسیم کرنی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی حق دینا ہے، اپنی بہنوں کو بھی حق دینا ہے، سب کے حقوق ہماری ذمہ داری ہے۔ آج معاشرے میں غلط کاری یہ چلتی ہے، لوگ بہنوں کا حق شیر مادر سمجھ کے پی جاتے ہیں، جیسے ماں کا دودھ پیے، کوئی فری آف کاسٹ ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ایسے بہن کے حق کو لوگ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ابو نے اسے جہیز دیا تھا، اس کا حق پورا ہو گیا، اب اس نے کون سا حق لینا ہے، بس وہ جہیز پورا ہو گیا۔ اس نادان کو یہ نہیں پتا شادی تیری بھی ہوئی ہے، تیرے اوپر بھی اپنے تیرے ماں باپ نے خرچ کیا تھا تو تیرا بھی حق پورا ہو گیا، تو زمین کسی اللہ والے کو دے دے۔ جی نہیں، یہ خود مالک بن کے بیٹھ جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔
اسی طرح پڑوسی کے حقوق ہیں، جہاں بندہ رہتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کی ذمہ داری ہمارے ہاں ہے۔ یہ جو رہنے کو عربی زبان میں معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ کس سے نکلا ہے؟ معاشرہ عشر سے نکلا ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10، جہاں 10 آدمی ایک دوسرے کا احترام کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا کر لیں، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مطابق جس جگہ بندے کا گھر ہے، اس کی دائیں سائڈ، اس کی بائیں سائڈ، اس کی اگلی سائڈ، اس کی پچھلی سائڈ، یہ 40 گھروں تک یہ پڑوس چلتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، پڑوسی کا حق بتایا، پھر آئے پڑوسی کا حق بتایا، پھر آئے پڑوسی کا حق بتایا، برابر آتے رہے، پڑوسی کے حقوق بتاتے سمجھاتے سناتے مجھے بتاتے رہے، اور یہ حال ہو گیا میں یہ گمان کرنے لگا، مجھے اس بات کی طرف تھوڑا سا شک ہونے لگا کہ کہیں اگلا حکم یہ نہ آئے جبرائیل آ کر بتائیں اللہ فرما رہے ہیں اب پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دینا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہم ان احادیث پاک پر غور کریں تو معاشرہ بن جائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا